اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اور اس کی رحمت اور برکت کے ساتھ ہم آج سیرہ شروع کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر معلومات انشاءاللہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، ڈسکس کریں، اور ان معلومات کے ساتھ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ اتنا سارا نور بھر دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت بھر دے کہ ہم ان کو اس طرح فالو کریں جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہو جائے ہم سے۔ سو بیفور آئی اسٹارٹ دا اسٹوری آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں آپ کو ان کی وہ اسٹوری شروع کر دوں بتانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کیسے پیدا ہوئے، یا ان کی برتھ سے پہلے کے واقعات، پھر ان کی برتھ کے واقعات، دیٹس واٹ وی ول ڈو انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو اٹس لائک کا تعارف کرانا چاہتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ناٹ دیٹ یو ڈونٹ نو ہم اینڈ آئی ڈونٹ نو ہم، بٹ اس نبی، جس نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو درجات دیے، جو جس لیول پہ ان کو رکھا، کیوں رکھا اور کس طرح کے لیولز ان کو دیے گئے تھے، تو اس کے بارے میں کچھ بریف بتاؤں گی، اور ریئلی میں بتا رہی ہوں آپ کو، اس بریف میں 2 ہفتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم ہسٹری لیں گے، ان کی بیک گراؤنڈ لیں گے، اینڈ ویل گو ون بائی ون آل آف اٹ، بیکاز دیز آر ویری امپورٹنٹ کیریکٹرسٹکس آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے کہتے ہیں شمائل۔ شمائل بیسکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی جو بھی کیریکٹرسٹکس ہیں اس کو شمائل کہتے ہیں، یعنی جو یونیک اسپیشیلٹیز ہیں ان کی، which was only unique to him، اور کسی کو یہ اسپیشیلٹیز نہیں ملی یا اور کسی کے اندر یہ کیریکٹرسٹکس نہیں تھیں، اس کو ہم کریں گے۔ تو دس از شمائل آف آر نبی، ٹھیک ہے؟ اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس درجے پہ ان کو لے کے گیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درجہ دیا، اور کون سا درجہ دیا، کس درجے تک وہ لے کے گئے، جس کو اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے اپنی سورہ میں۔ اللہ تعالیٰ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے مینشن کو، تمہارے ذکر کو رفع عطا کیا۔ رفع کہتے ہیں بلندی عطا کی، ٹھیک ہے؟ اور کیا مطلب ہے کہ کون سی بلندی کی بات کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلندی عطا کی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کا ذکر کرتا ہے تو وہ جنت میں ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آسمان میں اپنے فرشتوں میں کرتا ہے، تو وہ نبی جس کا ذکر کہاں عرش پہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، وہ نبی جس کا ذکر ہر کوئی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں ایک اور درجہ جو دیا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ نے اپنے ساتھ جوڑ دیا۔ کس طرح کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں نبی کا ذکر آتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں نبی کا ذکر آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ کی اطاعت کرو اور نبی کو فالو کرو۔ دس از ہاؤ اٹ گوز آن۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بعد فوراً نبی کا ذکر آتا ہی آتا ہے، کیونکہ اگر پتہ کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سے کیا کہا تو قرآن دیکھنا پڑتا ہے۔ قرآن کس کے ذریعے ملا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے رفعنا، ٹھیک ہے؟
تو اللہ سبحانہ و تعالی، اور آپ نوٹ کریں ایک چیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہر لمحہ، ایوری فریکشن آف اے سیکنڈ، کوئی نہ کوئی اس پورے گلوب میں، اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوگا. ملینز اینڈ ملینز آف پیپل آتے ہیں. جب یہاں پہ رات ہو جاتی ہے تو آپ سوچتے ہیں ہم سب سو جاتے ہیں تو اللہ کو کون یاد کرتا ہے؟ کیونکہ دوسری طرف، کائنات کی دوسری طرف سب جاگ رہے ہیں، تب سب جاگ اٹھتے ہیں اور سب اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. ایوری ملی سیکنڈ، ایوری ملی سیکنڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں. میں ابھی تو فرشتوں کی بات نہیں کر رہی، میں ابھی جانور اور پرندوں کی بات نہیں کر رہی، میں تو آپ سے صرف اس وقت انسانوں کی بات کر رہی ہوں کہ اس پوری دنیا اور کائنات میں جتنے انسان ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور اتنے لوگ ہر ملی سیکنڈ میں اتنا سارا ذکر کر رہے ہیں، اور ہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ رہا ہے. چاہے آپ اذان کریں، چاہے آپ نماز پڑھیں، چاہے آپ اتحیات کریں، چاہے آپ کوئی بھی دعا پڑھیں، درود پڑھیں، ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے. تو یہ وہ نبی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایلیویٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور آپ دیکھیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کی تعریف کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، نبی پر درود بھیجتے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. ان سب کے بعد ہم کہتے ہیں اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. کوئی بھی ہم دعا کرتے ہیں ساتھ میں ہم درود بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بتایا، یہ قرآن کی آیتوں میں سے میں نے لیا ہے، ٹھیک ہے، کہ تم رحمہ بن کر آ رہے ہو اس کائنات میں جب بھیج رہا ہے اللہ کسی کو، اور کہتا ہے کہ تم کل پورے دنیا کے لیے رحمت بن کے میں بھیج رہا ہوں تم کو. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا قرآن میں کہ تم رحمت للعالمین ہو، عالم نہیں کہا، صرف دنیا کی بات نہیں ہوئی ہے. آپ نوٹ کریں اس ورڈ کو، رحمت للعالمین. ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، ہم کتنے سادگی میں کہہ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں. اس پہ ذرا توجہ دینا. اس عالم میں، نیکسٹ عالم میں، جتنے عالم ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے ان سب میں، سو دس از لائک کورنگ دا ہول یونیورس اینڈ بیونڈ. سوچیں آپ کہ صرف یونیورس نہیں، اس کے آگے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم تو رحمت للعالمین بنا کے میں نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے، تو تم صرف اس دنیا میں نہیں، اس کے بعد جتنی دنیایں ہیں، اوپر جتنی دنیا، آخر میں جو دنیایں، ان سب کے تم رحمت ہو. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو بعد میں پتہ کریں گے کہ ان کو اتنی بڑی سعادت، اتنی بڑی پوزیشن کس طرح ملی، اور اس کا کیا مطلب ہے، اور وہ آخرت میں کیسے رحمت للعالمین ہوں گے. ہم تو عالمین کی بات کر رہے ہیں، یعنی دنیا والے عالم بھی اور آخرت کا عالم بھی. تو کیسے ہوگا؟ یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے اپنی گائیڈنس چھوڑ کے گئے ہیں، اور وہاں کا معاملہ ہم آگے کرتے ہیں تو اس کو بھی ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم کو میں نے رحمت بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک رحمت تھے جو ہم پر نازل ہوئے، جو ہمارے درمیان پیدا ہوئے رہے. ان کا اللہ تعالیٰ کا ان کو بھیجنا رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا ان کو سکھانا رحمت تھا، اور
ان کی زندگی ایک رحمت تھی، یعنی کہ وہ خود ایک پوری رحمت کا مجسمہ تھے. ہی واز دا ایمبوڈیمنٹ آف رحمت. وہ ایک پوری رحمت کا مجسمہ تھے، یعنی وہ پورے کے پورے خود ایک رحمت تھے. سبحان اللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے نام دیے گئے. ٹھیک ہے، کچھ نام تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، کچھ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بتائے کہ ان کے وہ کون ہے یا ان کے کیا نام ہیں. ٹھیک ہے، کوئی علماء جو بعد کے علماء ہیں، ان میں سے ایک عالم دین نے تو ان کو 250 نام دیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ سب ان کے نام ہیں. 250 نام دے دیے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو صرف بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کون سے ناموں کا خطاب دیا اور ان کی کیا اہمیت ہے، اور میں آپ کو کیوں بتانا چاہ رہی ہوں ناموں کے بارے میں، اور ان کی کیا اہمیت ہے، اور دوسرے کیا نام تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائے، وہ میں آپ کو انشاءاللہ ابھی بتاؤں گی. اچھا، جبیر بن مطعم سے یہ روایت ملتی ہے جو صحیح مسلم میں ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں جبیر رضی اللہ عنہ کو کہ مجھے I have a number of names, he said. I have a number of names. میرے بہت سارے نام ہیں. تو وہ اب جبیر رضی اللہ عنہ کو بتا رہے ہیں کہ ان کے کون کون سے نام ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں محمد ہوں. ابھی میں آپ کو پہلے نام بتاؤں گی، پھر میں آپ کو ان کی معنی بتاؤں گی کہ انہوں نے یہ نام کیوں بتائے اور اس کی کیا اہمیت ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں ان کے نام. تو وہ کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے کئی سارے نام ہیں، ان میں سے میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں، میں نبی التوبہ ہوں، میں نبی الرحمہ ہوں، میں نبی المقفہ ہوں، اور میں ملاحم بھی ہوں. یہ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بتائے کہ یہ میرے کئی سارے نام ہیں. ٹھیک ہے، قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام ہیں جو مینشنڈ ہیں. ایک ہے محمد، دوسرا ہے احمد. ٹھیک ہے، اور آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام ڈیرائیو کر سکتے ہیں ان کی صفات سے. ٹھیک ہے، کہ وہ سخی تھے، وہ غنی بھی تھے، تو وہ حلیم بھی تھے. یعنی وہ آپ کو جو بھی ان کی صفات ملتی ہیں آپ ان کے لیے وہ نام چن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم صفات سے نام لیتے ہیں، جو ایڈجیکٹیوز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ اس سے نام لیتے ہیں، تو وہ کیا ہیں یا کس طرح ان کو پرسیو کیا دنیا نے، کس طرح انہیں دیکھا بھایا، اس میں سے نام نکالا. ٹھیک ہے، کہ یہ بہت رحم دل ہیں، یا یہ بہت سخی ہیں، رحیم ہیں، حلیم ہیں، اس طرح سے. لیکن جو ان کے یہ 2 نام ہیں محمد اور احمد، یہ ناؤن ہے، یہ ایڈجیکٹیوز میں سے نہیں ہے، اور اس وجہ سے یہ مینشن ہے ان قرآن با اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان قرآن اٹ از مینشن. ٹھیک ہے، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد 4 بار قرآن میں آیا ہے، اور احمد بھی ایسے ہی کچھ 3-4 بار آیا ہے قرآن میں. ٹھیک ہے، میں اس کے لیے اور بھی آپ کو حوالہ دیتی جاؤں گی. ٹھیک ہے، اور دونوں ناموں کا روٹ ورڈ از حمد. اوکے، دونوں ناموں کا روٹ ورڈ از حمد، محمد اینڈ احمد. تو حمد جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ ہے دونوں ناموں کا. ٹھیک ہے، اب آپ صرف یہ دیکھیں، میں ناموں کے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف نام کے بارے میں آپ کو یہ سمجھانے کے بعد آپ کے ذہن میں ایک بات پیدا کرنا چاہتی ہوں کہ how important it is to name somebody
the way you want that somebody to be. نام کا اتنا گہرا اثر پڑتا ہے کہ جو نام آپ اپنے بچوں کا رکھتے ہیں اسی نام کا اثر اس پر ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سبحان اللہ ان کا نام تو مینشن ہی کر دیا قرآن میں, سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اچھا تو محمد اور احمد ہے, ٹھیک ہے. اچھا, دونوں ناموں کا روٹ ورڈ میں بتا رہی تھی کہ حمد ہے, اور حمد کا مطلب ہے تعریف کرنا, اس کی تعریف کرنا, not in return of a favor. There is one تعریف which we do because of a return of favor. اب بھی سائلنٹ کرنے, کسی کی کھٹر پٹر آ رہی ہے. اوکے, اب دیکھیں, عفت ماڈریٹ کرتی ہے میری کلاس, ٹھیک ہے. تو میں اگر کہوں گی, ٹھیک ہے, عفت کو جزاک اللہ خیر for moderating my class or seeing that everything is running okay or taking care of finding out from me why I'm late or whatever, ٹھیک ہے, تو میں اس کو شکریہ کہتی ہوں. میں کہتی ہوں ماشاء اللہ, اللہ مبارک فی, ہمیشہ مجھے سپورٹ کرتی ہیں, ہمیشہ میرے ساتھ ہوتی ہیں, میرے لیے ہیلپ کرتی ہیں, کتنی بڑی. تو شی از اے ویری گڈ ہارٹیڈ پرسن. اب میں اس کو خطاب دے رہی ہوں, ایڈجیکٹیوز لگا رہی ہوں, ٹھیک ہے نا. اب ہو رہا کیا ہے کہ میں جو تعریف کر رہی ہوں کسی ریزن سے کر رہی ہوں, آپ سمجھ رہے ہیں نا, میں ریزن ہے میری, اس نے کچھ کیا ہے میرے لیے, میں اس کی تعریف کر رہی ہوں. حمد جو ہے ورڈ, وہ تعریف اس کی, آپ ریٹرن نہیں کر رہے تعریف, تعریف اس کی اس کی تعریف ہی تعریف ہے, چاہے میں مانوں یا نہ مانوں, ٹھیک ہے. ہم اسی لیے کہتے ہیں نا کہ رسول کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم حمد کرتے ہیں, اس لیے کہ it is not out of returning the favor. We cannot even return the favor of Allah or give him enough تعریف, possible ہی نہیں ہے. ہم تو آج تک گن بھی نہیں پائے اللہ نے ہمیں کیا کچھ دے دیا ہے. تو ہر چیز میں تعریف اللہ کی, جو بھی اچھا ہوتا ہے تعریف اللہ کی, اور جو برا بھی ہوتا ہے قدر اللہ, وہ بھی اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے, ہمارے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے. تو تعریف صرف اس رب کی ہے. اب یہ جو نام حمد نکلا ہے, حمد میں سے, روٹ ورڈ میں سے نکلتا ہے محمد اور احمد, تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ محمد, میں آپ کو اور بھی ڈیٹیل میں یہ سارے نام سمجھاؤں گی جو ابھی لیے تھے, تو گھبرانا نہیں کہ میں نے اتنے سارے نام آپ کو حاشر, ملاحم, مقفع سب بتا دیے, کیا مطلب ہے میں آپ کو بتاؤں گی سارے ناموں کا مطلب انشاءاللہ. فی الحال مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ has chosen these names for his نبی محمد and احمد, محمد means somebody جس کی کنٹینیوس تعریف ہو, and احمد means somebody جس کی تعریف جو ہے وہ جتنے لوگ جو ان کو چاہتے ہیں یا ان کو سمجھتے ہیں وہ ان کی کرتے ہیں. جسٹ گیو می ا سیکنڈ. اچھا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نام کیوں چنا, محمد اور احمد, بیکاز یہ وہ شخص ہے, ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ہر ملی سیکنڈ میں کوئی نہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے, کوئی نہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی نہ کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے, کوئی نہ کوئی دعائیں پڑھ رہا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دعائیں بھیج رہا ہے, ٹھیک ہے, تو یعنی درود بھیج رہا ہے. تو کیا ہو رہا ہے, ایوری ٹائم, ایوری منٹ, ایوری سیکنڈ کوئی نہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے, ان پہ درود بھیج رہا ہے, سلام بھیج رہا ہے, صلوات بھیج رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے,
اس کا ذکر کرتا ہے. تمام ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور صلوات بھیجتے ہیں. تمام لوگ جو اللہ اور نبی کو ماننے والے ہیں، جس نے کلمہ پڑھ لیا تو کلمے کے ساتھ ہی محمد رسول اللہ آ جاتا ہے. اگر وہ کچھ نہیں جانتا، ایون اے نان مسلم ہے، ٹھیک ہے، اس نے ابھی اسلام بھی قبول کیا ہے، تو اسلام قبول کرتے وقت بھی وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جیسے ہی وہ مانتا ہے، اس کو نیکسٹ تھنگ پتہ کرنا ہے کہ نبی نے کیا بتایا، کیا کرنا ہے نیکسٹ، نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، ہاتھ منہ کیسے دھونا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، لوگ سے بات کیسے کرنا ہے، ہر چیز ہر چیز ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریفر کرنا پڑتا ہے. تو جو لوگ ماننے والے ہیں دین کے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی تعریف کر رہے ہیں. اور انبیاء نے ان کی تعریف کی ہے، انبیاء نے ان کی تعریف کی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ یہ سوچئے کہ ان کا نام لیتے ہی، ان کا ہم نام محمد ایسے لیتے بھی نہیں ہیں، جہاں ان کا نام آیا کیا حکم ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ایوری ٹائم when we are taking his name, we are saying صلی اللہ علیہ وسلم. Do we take his name without saying that? اور جتنی بار اور اس کی بڑی سخت وعید بھی ہے حدیث میں کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں اور ان کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ is not happy with you. You want to make Allah راضی, you have to give durood and salawat to your Nabi. بہت ساری اس کی چیزیں، میں صرف درود اور صلوات پر ایک پورا درس دوں گی انشاءاللہ when we finish with this, so that we understand what is the importance of that. But اس وقت we'll stick to our point here کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم is somebody who has been praised by Allah subhanahu wa ta'ala, by the angels, by the people all over the globe, and subhanallah, by even the prophets. اب آپ سوچیں گے پروفٹس کیسے ان کی تعریف کر رہے تھے؟ ایکچولی اگر آپ دیکھیں قرآن میں جا کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام آیا ہے محمد and احمد، it is by the mouth of موسیٰ علیہ السلام and عیسیٰ علیہ السلام. تو انبیاء جو ہم سے پہلے گزرے ہیں ان کے تھرو ہمیں ان کی خبر ملی ہے، ٹھیک ہے. اور میں آگے آپ کو بتاتی جاؤں گی کیونکہ ایز وی گو along I will keep telling you everything about it, that he is somebody. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہیں، ٹھیک ہے. ایکچولی جب میں نے آپ سے کہا کہ یہ وہ شخص ہیں جن سے زیادہ کسی کی تعریف نہیں ہوئی، اتنی تعریف کبھی بھی کسی کی بھی نہیں ہوئی پورے دنیا میں. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اے شخص، ایک آدمی، ایک انسان. سب سے زیادہ بڑھ کر بہتر اول افضل تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں ہم انسانوں کی بات کر رہے ہیں کہ among the people who are living، ان میں، اور people who died, who lived and died, who are people of دنیا، ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی سب سے زیادہ تعریف ہوتی ہے. اور ان کی تعریف صرف دنیا میں نہیں ہوتی بلکہ جنت میں بھی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے اوپر فرشتے صلوات اور درود بھیجتے ہیں رات میں. And there is no one, not a single man on earth or in heaven who's praised like Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. جو ان کی تعریف ہے، ایسی تعریف کسی کی نہ جنت میں یا اس دنیا میں یا ہیونز میں ہوئی ہے، نہ دنیا میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے. So millions and millions and millions and millions, I'm talking about millions people, okay, around the globe، پورے دنیا میں پورا وقت ان کی تعریف کر رہے ہیں، ایوری ملی سیکنڈ، ٹھیک ہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں ہم سب جب اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے، تب بھی انہی کو وہاں بھی ان کی تعریف ایسے ہی ہوگی. وہ کیسے ہوگی وہ میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ.
صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث ہے، آپ سنیے گا یہ کیسے ہوگی ان کی تعریف، ٹھیک ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقشہ کھینچ رہے ہیں ہمارے لیے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آخرت جب برپا ہوگی تو کیا کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ لوگ پریشان ہوں گے، آپ کو تو پتہ ہے سب کو پریشانی ہوگی، اپنی اپنی نفسی نفسی ہوگی، سب پریشان ہو کے سوچیں گے کہ اب ہم کہاں جائیں، اور ساری کائنات کے لوگ اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف مسلم اٹھائے جا رہے ہیں اور پھر کوئی جوز الگ اٹھائے جا رہے ہیں، کرسچنز الگ اٹھائے جا رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ساری کی ساری کائنات اٹھے گی، سب خبریں کھل جائیں گی، سب نکلیں گے، سب اٹھ گئے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں مسلمز بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں، سب اٹھے ہوئے ہیں۔ اب جو جس کو سمجھ میں آئے گا وہ اس طرف بھاگے گا۔ تو سب سے پہلے تو لوگ بھاگیں گے آدم علیہ السلام کے پاس۔ ان کے پاس کیوں بھاگیں گے؟ کیونکہ اتنا سب کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے جو دنیا میں بھیجے گئے تھے، پہلے نبی تھے، اور ہم ان کو بابا آدم کہتے ہیں، یا ہم مانتے ہیں کہ he is the father of the entire human kind۔ تو لوگ یہ سوچیں گے کہ بھائی کچھ بھی ہے یہ ہمارا باپ ہے، تو سب سے پہلے وہ بھاگ کے نبی آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور کہیں گے یا بابا آدم ہمیں بچا لو، کیونکہ یہ تو قہر والی جگہ آ گئی ہے، آخرت آ گئی ہے، بہت سارا سوال جواب آ گیا ہے، ہماری مدد کرو، کچھ ہمارے لیے سفارش کر دو، کچھ ہمیں بچا لو۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ پلیز میرے پاس تو مت آؤ، میں تو خود بہت کمزور تھا اور مجھ سے تو غلطی ہو گئی تھی، میں نے تو جنت میں ہی غلطی کر لی تھی، تو میں تم لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، مجھے تو میری غلطی کی فکر ہے کہ مجھے ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے مجھے میری غلطی کے ساتھ جانا ہے، تو میں اس وقت نفسی نفسی میں ہوں، تو تم جاؤ نوح کے پاس چلے جاؤ، وہ رسول تھا پہلا، اس کے پاس چلے جاؤ، شاید وہ تمہاری مدد کرے۔ تو سارے کے سارے لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان کو پکڑیں گے، ان کو پکڑ کے کہیں گے یا نوح پلیز ڈو سم تھنگ فار اس، کچھ تو کریے آپ ہمارے لیے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے پلیز میرے پاس سے جاؤ، مجھے مت ستاؤ، میں نفسی نفسی میں ہوں، مجھ سے بھی بھول ہوئی تھی، مجھے بتایا گیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ سے کہا تھا کہ تم کسی اس کے لیے دعا نہ کرنا جس نے فرما برداری نہیں کی تمہاری، تابع داری نہیں کی تمہاری، جو پلٹ گیا، اس کے لیے تم دعا نہیں کرنا۔ لیکن میں نے اپنے بیٹے کے لیے پھر بھی دعا کی تھی، میں نے پھر بھی اللہ سے اس کے لیے پوچھا تھا کہ کیا اس کو بچا سکتے ہیں، تو مجھ سے تو غلطی ہو گئی، اب میں اپنی غلطی لیے بیٹھا ہوں، نفسی نفسی میں ہوں، میں مجھے نہیں پتا کہ how I'll go in front of Allah subhanahu wa ta'ala that he told me not to do something and I did, it's father son kind of a thing, although these things are, they were told that it's okay and that they were forgiven, but jab قیامت کا دن آئے گا they will be worried about what that little deed also that they have displeased Allah subhanahu wa ta'ala۔ so نوح علیہ السلام کہیں گے پلیز آپ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، پلیز میں اپنی نفسی نفسی میں ہوں، مجھے فکر پڑی ہوئی، میں اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گا۔ تو ساری کے ساری کائنات پہنچے گی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یا موسیٰ تم ہیلپ کر دو، یا موسیٰ تم ہماری مدد کر دو، تم ہمیں بتاؤ ہم کیا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے پلیز میرے پاس سے تو جاؤ، میرے تو غصے میں کسی کا مرڈر ہو گیا تھا، میں تو اپنی مشکل میں پڑا ہوا ہوں، میں نفسی نفسی میں ہوں، میں سوچ رہا ہوں میں کیسے فیس کروں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس، میں نہیں آپ لوگوں کی مدد کر سکتا، پلیز آپ کہیں اور جاؤ، آپ ایسے کرو آپ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ تو سارے کی ساری کائنات ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلی جائے گی۔ اب وہ تو جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کو تو سب جانتے ہیں، اور ایٹ لیسٹ دنیا میں ان کا نام تھا، سب کو پتا تھا، تو سب پہنچ جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور ان سے کہیں گے کہ ہماری مدد کر دیں آپ، کچھ تو مدد کر دیں آپ ہمارے لیے، کچھ بتا دیں۔ نبی ابراہیم کہیں گے مجھے تو پوچھو مت، وہ جو 3 جھوٹ بولے تھے نا میں نے، وہ آج تک کھٹک رہے ہیں مجھے، اب میں اللہ کے سامنے جانے والا ہوں، میں پریشان ہوں اپنے ان 3 جھوٹ کی وجہ سے۔ آئی ہوپ آپ کو پتا ہے کہ وہ 3 جھوٹ کیا تھے، میں ذکر کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس یہودی
کا جو جھگڑا ہوا تھا کسی فرعونی کے ساتھ، تو اس کا انہوں نے زور سے مارا تھا تو وہ مر گیا تھا، تو وہ مرڈر ہو گیا تھا، تو اس لیے وہ موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے تھے نا، تو ان کو اپنے اس گناہ پہ فکر پڑ گئی تھی۔ آدم علیہ السلام کا تو آپ کو سب کو پتہ ہے ان کی غلطی کا، اور نوح علیہ السلام کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم دعا نہیں کرنا، تم نے پھر بھی کی، تو میں قبول نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا، اور وہ تمہارے سامنے غرق ہوگا اب۔ You are not supposed to be asking dua for somebody who has disobeyed the Nabi. تو sorry. اوکے، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو 3 جھوٹ تھے، ایک پہلا جھوٹ انہوں نے تب بولا تھا جب سب لوگ جا رہے تھے میلے میں، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، which was a lie. ان کی طبیعت ٹھیک تھی۔ Although he did not tell that lie for any bad reason, he did it for the sake of doing good, but he in his heart knows it was a lie. ٹھیک ہے، اس وجہ سے وہ پریشان ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کیسے جائیں گے۔ انہوں نے یہ ایک جھوٹ بولا۔ دوسرا جھوٹ انہوں نے کب بولا تھا؟ جب انہوں نے جا کر وہ سب ان کو توڑا تھا نا، سارے سوری مجسموں کو، اسٹیچوز کو جب توڑا تھا، تو جو بڑا سا اسٹیچو تھا، اس بڑے سے اسٹیچو کے پاس انہوں نے ہتھوڑا رکھ دیا تھا، جس سے وہ ایکس رکھ دیا تھا، جس سے انہوں نے وہ سب اسٹیچوز کو توڑا تھا۔ جب یہ لوگ آئے میلے سے واپس، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ سب کس نے کیا ہے، تو انہوں نے تب یہ کہا تھا یہ بڑے مجسمے نے کیا ہوگا، کیونکہ دیکھو ایکس اس کے پیر کے پاس پڑا ہے۔ تو دیٹ واز اگین اے لائی، بیکاز ہی ڈیڈ اٹ بٹ ہی ٹولڈ اے لائی، کہ دس واز اے سیکنڈ لائی۔ تھرڈ لائی ان کی کیا تھی؟ جب وہ مائگریٹ کر گئے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ جب پہنچے تھے when he had to tell a lie to the king، جہاں پہ انہوں نے آسرا لیا تھا، بادشاہ نے پوچھا تھا کہ یہ عورت تمہاری کون ہے، تو انہوں نے بادشاہ کا دل جیتنے یا ہمدردی لینے یا وہاں رہنے کے لیے کوئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ کس رجحان کا ہے، تو کہا تھا یہ میری بہن ہے سارا، بیوی نہیں بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ 3 جھوٹ تھے، اور یہ میں نبیوں کی کہانی میں سب کور کر چکی ہوں، تو انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گی کہ وہ اپلوڈ ہو جائیں یوٹیوب چینل پہ، تاکہ جس نے مس کیا ہے دے کین کور اٹ اپ انشاءاللہ، ہاں انشاءاللہ تعالی، تاکہ آپ لوگوں نے جو بھی مس کیا ہے وہ آپ لوگ کور اپ کر لیں۔ تو یہ 3 لائز ابراہیم علیہ السلام نے کیے تھے۔ اب ہم یہاں پہ we are coming back to the hadith of Bukhari and Muslim about Nabi صلی اللہ علیہ وسلم giving you a picture of یوم القیامہ کہ کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے بھی چلے گئے، انہوں نے کہا تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، تو وہ لوگ سب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب جائیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام تو کہیں گے کہ میری کسی نے سنی نہیں تھی، مجھے جس قوم پہ بھیجا گیا تھا، تو اب آپ لوگ کیا مجھ سے چاہتے ہیں؟ اینڈ ہیل سے پلیز تم بہتر ہے کہ محمد کے پاس چلے جاؤ۔ تو سارے کے سارے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، ٹھیک ہے، اینڈ ہی ول سے کہ میں کوشش کروں گا مدد کرنے کی، اینڈ ہی ول بی he will become the representative of the entire ummah, of the entire کائنات۔ اس وقت he'll take that responsibility، دیکھیے نا، ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی جب اس پوائنٹ کا ذکر کرتا ہے جس پر عہدہ ایک عہدہ ہے، ایک پوزیشن ہے، اوکے، آن دا ڈے آف ججمنٹ دیر از اے پوزیشن، جیسے وی ہیو اے پوزیشن ان اے کمپنی کہ دیر از اے CEO، دین دیر از اے ڈائریکٹر، جنرل مینیجر بلا بلا بلا، سب، اور ہر کوئی اپنی پوزیشن پہ کام کرتا ہے۔ اب وہاں ایک بہت ہائی اسٹیٹس پوزیشن ہے، اوکے، وچ از
مقام محمود. Again, I have to explain to you. Maqam means position, okay? The position of Mahmud. Again, Mahmud wo shakhs. Again, it is coming from Hamd, Muhammad, Ahmad, Mahmud. Somebody who has been praised to the limit that he will be put on that station, okay, in that level, to intercede for the people. To intercede for the people, that place is called Maqam Mahmud. So, if you understand, I'll explain a little bit about Muhammad and Ahmad so that you understand the difference between the two. ایک تو وہ پریز ہے، حمد ہے جو ہم اللہ کی کرتے ہیں، that is divine praise. That's a divine praise. It is not comparative to anybody or anything or anyone. ٹھیک ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ is unique. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. That's it, he's احد، ایک ہی ہے وہ. ٹھیک ہے، تو اللہ کی تو ایک ڈیوائن پریز ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام محمد ہے، دا ورڈ محمد مینس جس کی تعریف کنٹینیوسلی کی جائے، کنٹینیوسلی کی جائے، ہر لمحہ کی جائے، ہر کوئی کرے، ہر بات پہ کی جائے، ہر چیز پہ کی جائے، اسے کہتے ہیں محمد. کنٹینیوسلی، تو کوانٹٹی ہے اس میں. آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کوانٹٹی ہے کہ لوگ پورا وقت بس تعریف کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا نام لے رہے ہیں، ان کے اوپر درود سلام بھیج رہے ہیں. تو دس از محمد. کوانٹٹی ہے اس نام میں کہ اتنی تعریف کی جائے کہ ہر کوئی ان کی تعریف کرتا ہے، ہر کوئی ان کی تعریف کرتا ہے، ہر کوئی ان کا نام لیتا ہے. ٹھیک ہے. احمد کا مطلب ہے جو بیسٹ، جس کی بہت بیسٹ طریقے سے تعریف کی جائے. اس میں کوالٹی ہے. جس کی تعریف ایسے کی جائے جیسے کسی اور کی نہ کی گئی ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ کسی کی ایسی تعریف کبھی کسی نے نہیں کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی گئی ہے، کہ حتیٰ کہ سبحان اللہ نان مسلمز بھی اس بات کو مانتے ہیں. They are not able to say bad about محمد صلی اللہ علیہ وسلم unless وہ جل کے اور جھوٹ بولتے ہوں. They are. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں بکس نکل رہی ہیں. The most influential man ever born was محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ Because they know there was something about him. تو وہ جو کوالٹی آف پریز ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے. اینڈ دیٹس احمد. یعنی وہ شخص جس کی تعریف بہترین طریقے سے کی جائے، جس کی تعریف ایسے کی جائے جیسے کبھی کسی کی نہ کی گئی ہو، ایسے الفاظ میں کی جائے جو الفاظ اور کسی پہ فٹ نہ آتے ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ کوالٹی آ گئی. تو محمد اینڈ احمد دونوں میں کوانٹٹی اور کوالٹی کمبائن ہو گئی ہے، اسی لیے یہ دو نام آئے ہیں. اچھا، اور بہت انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں گی کہ محمد جو ورڈ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے ملتا ہے ہمیں قرآن میں. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جو ذکر کیا ہے وہ ذکر کیا انہوں نے محمد. آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ لارجسٹ قوم ہے. among at that time when Allah subhanahu wa ta'ala has brought this Quran down, at that time Jews were the largest nation there, okay, and the strong, most knowledgeable, whatever. So the largest nation after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's nation even today was the Jews. ٹھیک ہے، تو there is quantity. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹروڈیوس کیا وہ محمد کے نام سے انٹروڈیوس کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے جب انٹروڈیوس کیا تو احمد کے نام سے انٹروڈیوس کیا. اس لیے کہ جب عیسائی لوگ جو ماننے والے ہیں جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں وہ بہت بہترین طریقے سے کرتے ہیں. تو کم لوگ ہیں لیکن they will make better praise of
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, better way of praising Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So they may be less in number, but they have the quality for Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay, let's go by the other names also. फिर मुझे I want to finish the rest of the things also. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों का जिक्र हो रहा है, तो मैंने आपको मोहम्मद और अहमद एक्सप्लेन कर दिया, और ये भी बता दिया किससे क्यों मिला था ये नाम हम लोगों को और कहाँ मिला था. माही. माही is a word which means somebody who wipes off, कोई चीज मिटाने वाला. ठीक है, मिटाने वाला, खत्म करने वाला, तो उसको कहते हैं माही. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से कुफर मिटाया गया था मक्का और मदीना में. आज आप देखते हैं कि मक्का काफिरों से पाक है. यही मक्का, इसमें हैंडफुल मुस्लिम्स थे. आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये वर्ड माही उस वक्त बताया गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बता रहे हैं जुबैर बिन मुताम को कि मैं माही हूं, मैं कुफर को मिटाने आया हूं, कोई यकीन कर सकता है कि ये आदमी मदीना में बैठकर ये कह रहा है कि कुफर को मिटा देगा. हैंडफुल मुस्लिम्स हैं इसके हाथ में, और जिस वक्त वो ये हदीस सुना रहे हैं मदीने में 50 सहाबा के सामने बैठ के बता रहे हैं कि मैं माही हूं. नहीं, उस वक्त किसी ने सोचा कि ये कैसे होगा. आज आप देख लें इस्लाम कहाँ से कहाँ फैला हुआ है. कोई मुल्क, कोई दुनिया में ऐसी जगह नहीं है जहाँ आपको कोई मुस्लिम ना मिले. हर जगह, हर गांव में. इवन वो अजीब अजीब जो अमेज़न फॉरेस्ट है ना, वहां पर भी आपको मुस्लिम्स मिलेंगे. अजीब बात है ये. अल्लाह ने मुसलमानों को हर जगह फैला दिया. तो जहां जहां मुसलमान जाएंगे वहां वो अपना इस्लाम अगर ले जाएंगे तो वहां से कुफर मिटता जाएगा. तो ही इज द वन हु केम टू मिटाओ द कुफर. ठीक है, तो ही इज अ माही. फिर उन्होंने अपना वर्ड बताया था, अपना नाम बताया था कि मैं हाशिर हूँ. हाशिर कहाँ से निकलता है? हाशिर निकलता है वर्ड हशर से. हशर इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड. आपको पता है हशर का मैदान, डे ऑफ जजमेंट, कयामत. ठीक है, तो पहली साइन फॉर हिम बीइंग हाशिर, जो हमने कहा ना साइंस ऑफ द डे ऑफ जजमेंट है. हम लोग हमेशा साइंस ऑफ द डे ऑफ जजमेंट की बात करते हैं कि वो निशानियां जो हमें बताती हैं कि हमारी क़यामत नज़दीक है, आखिरत नज़दीक है. पहली निशानी ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजिल हो गए दुनिया में, नमूदार हो गए, उनकी निशानदही हो गई, उन पर नबूवत आ गई. नबी इज बॉर्न. ओके, ये पहली निशानी है क्योंकि उनके बाद क़यामत है. तो उन्होंने बताया था कि मैं हाशिर हूं. आई एम द साइन, फर्स्ट साइन ऑफ द डे ऑफ जजमेंट. अगर मैं आ गया हूं तुम्हारे बीच में तो मेरे बाद बस अब क़यामत आएगी. ठीक है, नंबर 1. फिर उन्होंने ये भी कहा कि बेसिकली हाशिर मीन्स वो शख्स जिसके कदम पड़ने से हशर बर्पा होगा, जिसके कदम पड़ने से हशर बर्पा होगा. तो दुनिया में उनके कदम पड़े तो अब इसके बाद हशर की निशानदही हो गई. और आखिरत में जो सबसे पहले कब्र खुलेगी, जब कब्रें खुलेंगी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहले खुलेगी, और सबसे पहले वही उठाए जाएंगे, और वही पहले जाकर जन्नत के दरवाजे पे दस्तक देंगे. और सिर्फ उनका नाम लेने के बाद जब वो दस्तक देंगे तो अंदर से फरिश्ते आवाज लगा के पूछेंगे कौन है जो इस दरवाजे को खुलवाना चाहता है. और जब वो कहेंगे मैं मोहम्मद हूं, तो वो कहेंगे हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे. सिर्फ उन, द पासवर्ड टू द डोर ऑफ जन्ना इज मैं मोहम्मद हूं, और उस पर डोर ऑफ जन्ना खोला जाएगा. एंड ही विल बी द फर्स्ट मैन टू पुट द फर्स्ट राइट फुट इनटू जन्ना. तो वो हाशिर हैं, सबसे पहले वो कदम उठा के वो कदम रखेंगे हशर के मैदान से लेकर जन्नत तक. इसलिए उन्होंने कहा कि मैं हाशिर हूं. और आपको ये भी बता दूं कि जितना भी निज़ाम है
آخرت کا، قیامت کا، وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی کچھ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، وہ خبر وہ اپنے صحابہ تک پہنچا رہے تھے۔ اچھا، نیکسٹ نیم ان کا ہے عاقب۔ عاقب کہتے ہیں جو اس کے بعد آتا ہے، جیسے سکسیسر، ٹھیک ہے، کہ اس کے بعد تو عاقب اس کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نہیں، ہی از دا لاسٹ آف دا سکسیسرز، ان کے بعد کوئی نہیں تو اس کو عاقب کہتے ہیں، کہ from there the succession ends، اس کے بعد کوئی سکسیسر نہیں ہے ان کے ساتھ کا۔ پھر انہوں نے کہا آئی ایم نبی الرحمہ، اور وہ میں نے ابھی آلریڈی ایکسپلین کر دیا، تو I'm not going to repeat it that he was the Rahma and Rahmatul lil Alameen and how he will be Rahma and I told you he will be Rahma even on the day of judgment، جس کی میں نے آپ کو پوری حدیث سنائی کہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام محمود میں پہنچیں گے تو وہ رحمت بن جائیں گے ساری امت کے لیے، کیونکہ وہ مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے اپنے بندوں، اپنے امت کے لیے وسیلہ۔ پھر انہوں نے کہا آئی ایم نبی التوبہ، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ آئی ایم نبی التوبہ مطلب کہ یہ وہ نبی ہے جو توبہ کے دروازے کھلوائے گا اپنے بندوں کے لیے، اپنے امت کے لیے، سوری، ٹھیک ہے۔ And he will become the source of repentance. How he will become the source of repentance؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک توبہ کا دروازہ ہیں خود۔ کیسے؟ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں تو ہم توبہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ Our following him is توبہ، it's returning to the way, the path of Allah subhanahu wa ta'ala. That is توبہ۔ تو وہ نبی التوبہ ہے، یہ وہ نبی ہے جو توبہ کا راستہ ہمیں دکھاتا ہے، توبہ کے دروازوں سے ہمیں لے جاتا ہے۔ اس کو فالو کرتے جائیں گے تو ہم توبہ کو پار کر سکیں گے۔ کنٹینیوسلی ان کو فالو کرنا ہے، اس لیے ہی سیڈ آئی ایم نبی التوبہ، میرے ہی تھرو تمہیں توبہ کے دروازے مل جائیں گے، ٹھیک ہے، مجھے فالو کرتے رہو، یو ریچ دا توبہ کا دروازہ۔ دین ہی سیڈ آئی ایم نبی، آئی ایم مقفع، ٹھیک ہے۔ مقفع کہتے ہیں somebody جو اینڈ تک پہنچ کر، کسی بھی معاملے کی اینڈ تک پہنچ کر اسے کمپلیٹ کرتا ہے۔ دوسرے سٹارٹ کرتے ہیں بٹ ہی کمز ٹو give it an end, a closure. Muqaffa is like a closure, bringing something to the end, bringing something to a close down or finishing, completing. So he is the one who completes whatever the Adam علیہ السلام started، جو ان سے راستہ اور جو ان سے نبوت سٹارٹ ہوئی اور جو پیغام سٹارٹ ہوا، پھر اتنے انبیاء آئے، پھر اتنے لوگ آئے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کمپلیٹ کریں گے، اس پورے جو بھی ان کا مشن تھا اس کو کمپلیٹ کریں گے، اس لیے ہی از دا مقفع۔ دین ہی سیز میں ملاحم ہوں۔ ملاحم اس شخص کو کہتے ہیں جو سگنل لاتا ہے، خبر دیتا ہے چیزوں کی۔ تو جو بھی ٹرائلز اور ٹرائبولیشنز ٹورڈز دی اینڈ آف دا ٹائم آنے والے ہیں، ان کی خبر دینے والا، تو ہی از دا ملاحم۔ تو ہی ول سگنل دا سائنز آف مینی سائنز، اوکے، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی مشکلیں، پریشانیاں اور تکلیفیں آنے والی ہیں، جیسے کہ، کیونکہ اب آپ کو میں اگزامپل دوں گی تو آپ کو سمجھ آئے گا میں کیا کہہ رہی ہوں، جیسے کہ دجال کا آنا، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، جیسے کہ مہدی کا آ جانا، جیسے کہ 2 بڑے زلزلے دنیا میں آئیں گے جسٹ بیفور دی اینڈ آف ٹائم، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی سائنس آنے والی ہیں جن کی سگنلنگ کوئی کرے گا وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں ملاحم ہوں، میں وہ ہوں جو تمہیں خبر دے گا کہ اب یہ ہونے والا ہے، اور اس کے بعد وہ چیزیں ایک ایک کر کے ہو جائیں گی۔
ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنے نام میں بتایا کہ وہ ملاحم بھی ہیں. تو یہ تو تھے کچھ چیزیں اباؤٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف نام کے بارے میں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اینڈ what's the time? تو میں آپ لوگوں کو خصائص النبی بتانا چاہ رہی ہوں. انشاءاللہ we will do it in 10 minutes if that's okay with everybody. Otherwise we can do it next week. Ifat, what do you say? Do you think I should continue? It will take 10 minutes, maybe 15 minutes. Otherwise I can do it خصائص النبی next time. Yeah, inshallah, can do it. Shall I continue? Okay. 10-15 minutes you can continue. I can finish it, inshallah. Yes, sure, inshallah. اچھا، خصائص النبی. خصائص النبی، اسپیشیلٹیز آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں اور کسی نبی کو ان سے پہلے نہیں دی گئیں. اور آپ کو پتہ ہے وہ خود ہی لاسٹ نبی ہے، ان کے بعد تو ہے ہی نہیں کوئی نبی. اور ان کے بعد بھی کتنے انسان جو بھی ہیں جو بہت درجات پر بھی پہنچے، کیونکہ مے بی دے ور اولیاء اینڈ صالحین اینڈ شہداء، کوئی اس اسٹیشن پر نہ پہنچ سکا جو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص مقام، ایک جگہ، ایک خاص خصوصیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کیریکٹرسٹکس دی، جو کچھ اسپیشل جگہ دی، جو کچھ اسپیشل فیچرز دیے، اور کسی کو کبھی نہیں دیا. تو وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی. ایکچولی دے آر 50 اینڈ مور، لیکن میں نے کچھ نکالی ہیں تاکہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، تاکہ ہم تھوڑا آگے بڑھ سکیں. لیکن جو مین ہیں، بہت بہت امپورٹنٹ ہیں، جو ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ خاصیت ہے میرے نبی کی، یہ خاصیت ہے میرے نبی کی. اتنا تو ہم 10-15 تو اپنے ذہن میں رکھ لیں تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ یہ میرے نبی کی خاصیت تھی جو اور کسی نبی کو نہیں دی گئی اور کسی انسان کو نہیں دی گئی. ٹھیک ہے. نمبر ون یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. تو there is no other نبی who was the last نبی. He was and is the only last نبی. یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ obviously the last one is the last one, nobody can be the last one after him. تو this is one خصوصیت. نمبر 2 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا کہ آپ کی نبوت کب ڈیسائیڈ ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ جواب دیا تھا کہ جب آدم علیہ السلام کریٹ کیے گئے تھے، تخلیق کیے گئے تھے، اور اللہ نے تخلیق کی تھی، آدم کی تخلیق کی تھی پر روح نہیں پھونکی تھی. جب آدم علیہ السلام اپنی تخلیق کے سٹیج میں تھے، مجسمے اور روح کے بیچ میں، اس وقت I have been decided to be born and become the last prophet of this man from this one. ٹھیک ہے. تو یہ ان کی خصوصیت ہے کہ it was decreed، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی وقت فیصلہ کیا تھا کہ اس آدمی کے اندر روح پھونکنے سے پہلے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کی اولاد میں آخر میں جو نبی آئے گا اس کا نام محمد ہوگا. And that was the last نبی. He will be the end of the نبوت. نمبر 3 باقی انبیاء جو بھی آئے وہ کسی امت پر آئے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا بنی اسرائیل پر، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا بنی اسرائیل پر. ایسے جو بھی آئے، لوط علیہ السلام کو قوم لوط جو تھی صدوم کے ایریا میں، وہاں بھیجا گیا. تو ہر ایک کو کسی نیشن پہ بھیجا گیا. کوئی نبی تمام نیشنز کے لیے نہیں آیا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم he came for the entire mankind, کل mankind, for all the humanity and all the jinn. صرف mankind نہیں بلکہ the jinn kind too. یہ وہ نبی ہے جو پورے انسانوں کے لیے، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے بھیجا گیا. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ
جنوں کی ٹولی آتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درس لینے، سیکھنے ان سے دین. جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ آتے تھے، جنوں کی پوری ٹولی آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درس لیتی تھی تاکہ وہ دین کو صحیح سے سیکھیں اور سمجھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بھی نبی بن کر آئے تھے. اور آج بھی ایسے جن ہیں، آف کورس آج بھی جیسے ہم ہیں ایسے جن بھی ہیں جو مسلم ہیں، اور وہ کرسچن سے مسلمان ہوتے ہیں، جوز سے مسلمان ہوتے ہیں، کافر جن ہیں، برے جن ہیں، وہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نبی بھی ہے. اچھا، تو یہ ایک ان کی فضیلت ہے، خصوصیت ہے. فورتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور کسی نبی کو یہ روب نہیں دیا جو مجھ کو دیا گیا ہے. یہ جو روب ہے نا، کہ جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ میں آنے والا ہوں، جس اس سے لہر دوڑ جاتی ہے خوف کی ان کے دلوں میں. دشمنوں کی بات کر رہی ہوں کہ جب پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے ہیں، اوکے، ان کے اوپر آنے یا حملہ کرنے کے لیے. ویسے وہ حملہ کرنے کی نہیں تیاری کرتے تھے، وہ اپنی ڈیفenس کی تیاری کرتے تھے. اتنا ہی پتہ چل جائے تو دشمن ایک مہینے کی ڈسٹینس پر ڈر جاتا تھا. دس واز اونلی فار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دس روب، دس خوف کی لہر جو دوڑ جاتی تھی، ان کو ٹیریفائی کرتی تھی ان کے دشمنوں کو. ٹھیک ہے، ایٹ دا ڈسٹینس آف 1 month، ایک مہینے کی دوری سے وہ گھبرا جاتے تھے کہ ہم کیسے فیس کریں گے. ٹھیک ہے، اور یہ روب اور دبدبا انہیں ویکن کر دیتا تھا. کس کو؟ دا اینیمیز. نمبر 5، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخرت میں تک پہنچ کر سب سے لارجسٹ امت ہوگی. دا لارجسٹ امت ول بی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی. تو اس کو بھی انہوں نے کس طرح، ایک بار صحابہ کو پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ 1/3، 1/3 لوگ جو جنت میں جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے ان کے فالوورز ہی جنت میں جائیں گے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آف کورس دوسرے لوگ بھی ہوں گے. دیٹس وائی وی ہیو ٹو کیپ اے مارجن فار دوز who followed Nuh علیہ السلام, who followed عیسیٰ علیہ السلام, who really truly followed موسیٰ علیہ السلام اور all the انبیاء، ابراہیم علیہ السلام. تو جنہوں نے ریئلی ان کو مانا اور اللہ کی صحیح سے فالوئنگ کی، وہ بھی تو جنت میں جائیں گے ان کی امتوں میں سے بھی. لیکن دا لارجسٹ امہ از رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امہ، تو اسی لیے وہ مارجن تو دینا پڑے گا. تو اس پر سے انہوں نے پوچھا اپنی صحابہ سے کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو کہ 1/3 جنت کے حصے ہمیں ملے گا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہوں کہ 1/3 نہیں، آدھا جنت میری امت کو مل جائے گا تو کیسا لگے گا؟ تو سب نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ امید ہے، یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ میری امت کو 2/3 حصہ دے دے گا. That means 2/3 will be the Muslims. You have to give 1/3 to the other ummat who have praised Allah or who have believed in Allah and their prophet. So that's how the Jannat will be completed. So 2/3, he said he is hoping to get the place and position where he can get 2/3 space for his ummah. And then when he said that his ummat is the largest ummah, he said کہ میں نے معراج میں دیکھا تھا کہ مجھے دکھایا گیا کہ ایک نبی ہے اور اس کے ساتھ بہت بڑی لیفٹ اور رائٹ پہ بہت، یعنی وہ تمام نبیوں کا بتا رہے تھے کہ میں نے دیکھا ایک نبی ہے جس کے ساتھ صرف 1-2 لوگ ہیں، ایک نبی تھا جس کے ساتھ بہت لوگ تھے، تو ایک نبی تھا جس کے لیفٹ رائٹ پیچھے بہت سارے لوگ تھے. تو میں نے سوچا یہ میری امت ہوگی اور یہ میں ہوں گا، لیکن مجھے بتایا گیا کہ نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کی امت ہے. تو کہنے لگے میرا دل چھوٹا ہو گیا. تو مجھے جبریل نے کہا اس طرف دیکھو. تو کہتے ہیں کہ جب میں نے اس طرف دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ میں نے ایسا نبی دیکھا جس کے لیفٹ رائٹ نیچے اوپر پیچھے آگے پورے ہورائزن میں بھر گئے تھے لوگ، کہ میں دیکھ ہی نہیں پایا کہ
کیا کتنے لوگ ہیں، یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ ہیں اور یہ آپ کی امت ہے. تو he said I was shown that mine is the largest ummah. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ آپ سوچئے he is telling this hadith to 50 members of Islam only. 50 لوگ مسلمان بنے تھے. مسجد نبوی میں بیٹھ کے وہ یہ قصہ سنا رہے ہیں کہ میں ابھی معراج سے جا کے آیا اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ میری لارجسٹ امہ ہوگی. نہ سوشل میڈیا تھا تب، نہ ٹیلی فونز، نہ نیوز پیپر، نہ کوئی اس طرح کی چیز تھی جس میں وہ سوچ سکتے. آپ سوچیں کہ کوئی مجھے آ کر بتائے گا کہ ہم نے چاند کی فلائٹ سٹارٹ کر دی ہیں. میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں، ٹھیک ہے. آج مجھے یا آپ کو کوئی ایسے بتائے گا تو آپ کہیں گے اچھا بس اور کچھ نہیں رہا، آپ چاند پہ فلائٹ جائیں گی کیا؟ انہونی سی بات لگتی ہے نا. لیکن اگر ایک آدمی کہہ رہا ہے 50 آدمیوں سے بیٹھ کے کہ میری لارجسٹ امہ ہوگی، وہ 50 آدمیوں نے یقین کیا. ان کے ایمان کا لیول سوچئے. ایک بار بھی شک نہیں ہوا انہیں کہ کیسے اتنے لوگ مسلمان ہو جائیں گے. ہم تو 50 ہیں صرف یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، اپنے شہر سے بھاگ کر آئے ہوئے ہیں یہاں پر، اور یہ کہتے ہیں کہ ساری اتنی کائنات ہو جائے گی مسلمان اور لارجسٹ ہوں گے مسلمان. یہ یقین اور اعتقاد تھا ان کا، بیکاز اللہ knew what he has designed and planned and it's going to take place. And نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا تو he did not think that there is anything to think about. If Allah has decided and planned, قدر اللہ ما شاء فعل، وہ کیا رہے گا نا. وہ تو یہ ہمارے اندر کیوں نہیں آتا کہ ہم سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ ہر چیز ہمیں انہونی کیوں لگتی ہے؟ ہر چیز ہمیں مشکل کیوں لگتی ہے؟ ہر چیز ہمیں ایسے کیوں لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ Why don't you leave it to Allah and see if you really want it to happen? Have husn zan billah. So yes, we'll go to the 6th point. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جن کو موسٹ پاورفل میریکل ملا، قرآن، جس میں کوئی رد و بدل آج تک نہیں ہوا ہے اور اینڈ تک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. Nobody can tamper with Quran. Allah subhanahu wa ta'ala has kept it protected and preserved under his own care. باقی انبیاء کے پاس صحیفے آئے، باقی انبیاء کو بھی الہام ہوا، لیکن ان کے صحیفے بدل دیے گئے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن ایک میریکل ہے. Okay, then we come to another point. The 7th point I was going to say was about Isra wal Mi'raj. میں نے ابھی ذکر کر ہی دیا اس کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور نہ ہی اتنی ساری ٹیکنالوجی کے باوجود no man has done the journey نبی صلی اللہ علیہ وسلم took for the journey of Isra to Jerusalem and the journey of Mi'raj when he was raised up and ascended to see Allah subhanahu wa ta'ala and go and see everything that Allah wanted him to see. ٹھیک ہے. تو Isra wal Mi'raj is something miraculous journey which only was given, this was facilitated for Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. 8th point کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے کہا انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا لیڈر. جتنی اولاد آدم کی پوری دنیا میں پیدا ہوگی آخرت تک ان کا لیڈر میں رہوں گا. ٹھیک ہے. تو he has been given the leadership over the mankind, subhanallah, because he is the perfection of humanity. As a human being, he is the best one to follow. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے نا قرآن میں بھی کہ سب سے بہترین اسوہ حسنہ is of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کو فالو کیا جائے. Nobody is better than him. تو اس وجہ سے ہی میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں نا، جب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ٹھیک ہو گیا سورہ رحمان سے،
یا فلاں ٹھیک ہو گیا. کوئی لوگ آج کل یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی آیت شفا بھی ہے. میں ان سے ایک ہی سوال پوچھتی ہوں, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہیں؟ نہیں. I prefer to just stick to Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam because there is no one better than him. No one has been given the place of knowing better than him. No one. In deen matters, okay? Not in dunya matters. Maybe دنیا میٹرز میں کسی کو سائنس اور ٹیکنالوجی پتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں پتا تھی, لیکن جو کچھ ان کو پتا تھا دین کے معاملے میں, nobody can supersede نبی صلی اللہ علیہ وسلم. If he said, this is what you recite when you are sick, we recite that. He said Surah Fatiha is enough. 3 times Surah Fatiha is enough. آپ کا عقیدہ مسنگ ہے, کسی اور نے کوئی اور سورہ بتا دی, آپ کا عقیدہ وہاں چلا گیا, آپ کو ریلیف ملے گا, میں نہیں کہہ رہی نہیں ملے گا, but you're not performing sunnah. You lost the sunnah. You're not reviving a sunnah, you're reviving somebody else's words. You're missing out on reviving the sunnah. Finally sunnah will be lost. لوگ سورہ فاتحہ سے علاج کرنا چھوڑ کے سورہ رحمان پکڑ لیں گے, اور کس کا قصور ہوگا؟ آپ کا قصور ہوگا. You created a bidah and you removed the sunnah out. People will stop it. سورہ فاتحہ نہیں پڑھو, چھوٹی سی سورہ رحمان پڑھو, اس سے تم ٹھیک ہو جاؤ گے. وہ ڈاکٹر نے کہا اس نے 40 آپریشن کر لیے, 40 لوگ ٹھیک ہو گئے. دا ڈاکٹر نوز بیٹر. اس ڈاکٹر کا میں نے پورا انٹرویو سنا, اس کو دین کا ذرا بھی علم نہیں ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے نہیں لے رہا تھا. ٹھیک ہے, تھنک اباؤٹ اٹ, ہو یو آر فالوئنگ. تو ڈونٹ go into that shaitan trap. And shaitan will trap you when you are into deen. He'll trap you by your deen. He will trap you by your deen. Okay, remember, you have to recognize shaitan. He will say یہ پڑھ لو, وہ پڑھ لو. کیوں؟ just don't do what نبی صلی اللہ علیہ وسلم said. جہاں تک تم نبی کو فالو نہیں کرو, کچھ بھی پڑھ لو, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ will give you from the way you ask. آپ سورہ رحمان پڑھو گے تو بھی ہوگا, اگر آپ جا کے ایک موم بتی جلاؤ گے چرچ میں تب بھی آپ ٹھیک ہو جاؤ گے, اگر بتی جلا لو جا کے کسی مندر میں, درگاہ میں, تب بھی ٹھیک ہو جاؤ گے. جہاں سے مانگو گے دینے والا وہی رب ہے. لیکن یو آر مسنگ آؤٹ آن سننا. یو ہیو ٹو ریوائیو سننا. اطاعت رسول کہاں سے آئے گی پھر؟ ٹھیک ہے, کس کی اطاعت کر رہے ہو؟ تو be very careful about it, because he is the perfection of humanity for dunya and for akhirah, and he will be the leader on the day of judgment also. ابھی آپ کو بتایا he'll be the leader until the day of judgment. پھر وہاں کیا بتاؤ گے؟ وہ پوچھیں گے کس نے تمہیں سکھایا کہ یہ پڑھ لینا؟ Why didn't you listen to me? Why didn't you follow me? ٹھیک ہے, تو یہ ضروری پوائنٹ تھا. 9th is, میں نے آپ کو بتایا کہ the first grave to open after the second surah is blown. جب قیامت آئے گی پہلی سورہ پہ تو سب گر پڑ جائیں گے, سب چلے جائیں گے اندر. سیکنڈ سور پھونکا جائے گا تو اس میں گریوز کھلیں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میری گریو کھولی جائے گی, مجھے لحد سے نکالا جائے گا. ٹھیک ہے, اور سب سے پہلا شخص جسے اللہ سبحانہ و تعالی کپڑوں سے کور کرے گا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم گریوز میں سے نکلیں گے تو ہم برہنہ نکلیں گے, ننگے نکلیں گے, ہمارے جسم پہ کپڑے نہیں ہوں گے. سب سے پہلا شخص جس کو اللہ کور کرے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. سبحان اللہ. So 11واں point is of course something that I've already discussed at length and in detail with you, is کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم is the only نبی who's given a house, حوض کوثر. اور یہ وہ حوض ہے کہ سبحان اللہ, ایکچولی یہ حوض جو ہے اٹ از دا مین, یہ حوض ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کے گھروں میں پانی کہاں سے آتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ زمین کے نیچے سے آتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم پانی, جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ واٹر پروجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ کیسے ہم لوگوں کے گھروں تک, نلوں تک پانی کہاں سے آتا ہے؟ جو واٹر پائپ لائنز لگتی ہیں وہ زمین کے اندر سے لگتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو زمین کے اندر سے ہم پانی پل کرتے ہیں جو بالکل نیٹ کلین پانی ہوتا ہے, پھر اس کو سارا فلٹریشن ملتی ہے, جو کچھ بھی کر کے پھر وہ ہمارے نلوں میں آتا ہے, پھر ہم اس کو پی سکتے ہیں اور اس سے یوز کر سکتے ہیں اور وہ صاف ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو یہ چیز آخرت کی بتاؤں گی کہ حوض از دا مین پول
of water. جو مین پول آف واٹر از دا حوض کوثر. امیجن جس کا انچارج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا گیا ہے کہ یہ تمہارا گفٹ ہے, دس از اے گفٹ فار یو. لیکن اسی حوض کوثر سے ساری نہریں اور ریورز بہ رہی ہیں ٹورڈ جنہ. سو انٹائر جنہ gets water from the حوض کوثر, from the gift of نبی صلی اللہ علیہ وسلم. The gift that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed Nabi sallallahu alaihi wasallam with, that gift is the source of water for the people of Jannah. اس حوض میں سے ساری نہریں نکل رہی ہیں, ہر طرف جا رہی ہیں towards Jannah. And Nabi sallallahu alaihi wasallam will have the appointed place on حوض کوثر to offer water to his ummah. تو وہ وہاں ہوں گے اور وہ پانی پلائیں گے سب کو. آف کورس آپ کو پانی تب نہیں ملے گا اگر آپ بدعتیں کرتے رہیں اور بدعتوں کو فالو کرتے رہیں, یہ سوچ سوچ کے کہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں. تو بدعتوں والوں کو تو پھر وہ حوض کوثر سے ہٹا کے فرشتہ لے جائے گا, ان کو پہلے جہنم میں ڈالے گا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم بھی کرے گا کہ ہاں مانتا ہوں کہ وہ تمہاری امت ہے اور نماز روزے والے ہیں, پر آپ کو نہیں پتہ انہوں نے کتنی بدعتیں کی آپ کے جانے کے بعد, تو ان کو پہلے میں پہنچا کے آتا ہوں, آپ باقیوں کو پانی پلائیں. ٹھیک ہے. اب اس حوض جو ہے نا, حوض اگر آپ نے کہیں حوض دیکھا ہوگا تو اٹس اے ریکٹینگولر حوض. ٹھیک ہے. تو اٹس اے ریکٹینگولر حوض, اور یہ بہت بڑا ہے. کتنا بڑا ہے؟ تو ریکٹینگولر جب اگر میں کہتی ہوں کوئی چیز ہے تو اس کی لینتھ اور وڈتھ ہے. اس کی وڈتھ از a distance from مکہ ٹو سنا, عدن, یمن. تو مکہ ٹو سنا جتنا رستہ ہے وہ اس کی وڈتھ ہے, تو لینتھ کتنی ہوگی وہ سوچیے آپ, کتنا بڑا حوض ہوگا. آف کورس بہت ہی بڑا ہوگا, جس میں سے ساری اگر جنت کے لوگوں تک بھی پانی وہیں سے مل رہا ہے, اور اتنی مسلمان قوم, اتنی امت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو وہ سب اس میں سے پانی پیے گی. الحمدللہ رب العالمین. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میک us from the people of Jannah and those people who will be getting the drink of water from Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's house by his hand. Ameen. Acha, let's go to the next one, 12th one. کہ وہ میں نے آپ کو ابھی بتا دیا کہ people of Jannah will be enjoying this from the gift of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nobody, no other Nabi got a gift which will last in Jannah also. Only Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was given that gift. 13th point is کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم will be the first to cross صراط مستقیم. جو پل صراط ہے اس کو گزرنے کے لیے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہوں گے, and then of course he will be the one to guide his ummah towards the صراط. 14th point ہے کہ he will be the first to knock the door of Jannah. وہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا. 15th is he will be guiding his ummah to Jannah. So he will be one prophet who will at that point of time, on the day of judgment also, will be guiding his ummah to Jannah. Subhanallah. 16th point is کہ the door of Jannah will open by his name. میں نے یہ سب کچھ چیزیں آپ کو حدیث میں ہی سنا دی تھی, but these are the خصوصیات of our Nabi صلی اللہ علیہ وسلم. He will be the first to put his right foot in Jannah, and his ummah will be the first to enter Jannah, although we were the last ones to come to dunya. آپ کو پتہ ہے نا, پہلے تو باقی ساری امتیں آئیں, آدم علیہ السلام کی امت, پھر نوح علیہ السلام کی امت, پھر ابراہیم علیہ السلام, جو بھی ہیں, موسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام, لاسٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا, وہ تو خاتم النبیین ہیں. لیکن ہماری نبی کی یہ خاصیت ہے, انہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاصیت دی ہے کہ جب وہ انٹر ہوں گے تو وہ اپنی امت کو اپنے ساتھ, جن کی وہ سفارش کر لیں گے, ان کو وہ اپنے ساتھ گائیڈ کر کے جنت لے جائیں گے. تو پہلی امت ٹو انٹر دا جنہ ول بی دا امت آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم. And then Allah subhanahu wa ta'ala has blessed him with the highest level in Jannah. اچھا, میں آپ کو یہ صرف quickly سمجھا دوں
جنت جو ہے وہ ایسا پیرامڈ کی طرح ہے. جو جنت میں لیولز ہے نا, اٹس لائک اے پیرامڈ. اب آپ ایسا ایک پیرامڈ سوچئے, تو اس میں جو نیچے کا جگہ ہے وہ زیادہ ہے, تو جو لوور لیول آف جنہ ہے وہ کراؤڈڈ ہوگا, اوور کراؤڈڈ ہوگا, لیکن بہت جگہ ہوگی. لیکن یہ کہ there will be the maximum number of people will be in the lower part of the جنہ. پھر ایز یو گو اپ, ہائر اپ, تو اس کے وہ جگہ کم ہوتی جائے گی, کم ہوتی جائے گی, کم ہوتی جائے گی, کم ہوتی جائے گی, حتیٰ کہ جب آپ اوپر جائیں گے تو بس صرف اتنی جگہ ہوگی. جیسے ہم نہیں کہتے کہ پینٹ ہاؤس ہوتا ہے تو وہ ایک ہوتا ہے, if there is a cone shape any building. تو اب یہ پیرامڈ شیپ کا ہے جنہ. جنہ از ان پیرامڈ شیپ, اور اس کے لیولز ہیں, لیکن سب سے نیچے درجے میں بہت سارے لوگ ہوں گے, پھر لوگ کم ہوتے جائیں گے نا, کیونکہ اسپیشل 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 ویری اسپیشل, پھر وی آئی پی, ویری ویری وی آئی پی, ویری 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 وی آئی پی. تو جو ٹاپ پلیس ہے, جب جیسے جیسے اب وہ نیرو ڈاؤن ہوتی جائے گی نا, تو تو جب وہ جو ٹاپ پلیس ہے اس کو کہتے ہیں دا پینیکل آف جنہ. تو وین somebody reaches the pinnacle of جنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جگہ کو ایک, اس جگہ پہ where that is that pinnacle of جنہ, that is the فردوس الاعلی, that is فردوس الاعلی. ٹھیک ہے, this is a very special place for very 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 special people. Okay, so this could be the place where there will be انبیاء, شہداء, صالحین, جس کا ذکر ہے کہ they will be the only companions with the انبیاء. تو جو انبیاء کے ساتھ لوگ ہوں گے وہ شہداء ہوں گے, صالحین ہوں گے, the really really جانثار جو تھے ان کے, وہ ہوں گے وہاں پہ. ٹھیک ہے, so that is the فردوس الاعلیٰ. اور وہ فردوس الاعلیٰ is only for our prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے اوپر ایک جگہ ہے جس that is for only our prophet صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. That is above فردوس الاعلیٰ, which is called the الفضیلہ. الفضیلہ بہت افضل ایریا آف دا جنہ, اٹس کال الفضیلہ. ٹھیک ہے, جب ہم اذان اور اقامے کے بیچ میں دعا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدًا الوسیلۃ الفضیلہ. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بھی دے اور الفضیلہ پہنچا. مقاما محمودا الذی وعدتہ حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام المحمود, میں نے آپ کو کہا وہ جگہ مقام المحمود پہ پہنچا دے اللہ تعالیٰ, اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفضیلہ پہ پہنچے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنفرم نہیں کیا کہ وہ جگہ ان کی ہے, انہوں نے صرف یہ فرمایا کہ فردوس الاعلیٰ میں ایک اونچا مقام ہے. فردوس الاعلیٰ میں ایک اونچا مقام ہے جس کو الفضیلہ کہتے ہیں. اٹس دا بیسٹ آف ایوری تھنگ ان جنہ, بٹ اٹس گوئنگ ٹو بی اونلی فار ون مین. Allah has created that الفضیلہ place only for one man. That means لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں نا, آپ کو میں نے بتایا پیرامڈ میں جا رہے ہیں نا, پہلے تو بہت سارے لوگ ہیں جنت میں, پھر تھوڑے کم, تھوڑے وی آئی پی ہو گئے, تھوڑے پھر اس سے زیادہ وی آئی پی ہو گئے, پھر زیادہ اس سے زیادہ وی آئی پی ہو گئے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, دنیا میں بھی تو ایسے ہوتا ہے. تو ہم یہ کرتے 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 ایک پوائنٹ ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا کمپنی کا سی ای او ایک ہوتا ہے, 4 سی ای او نہیں ہوتے. تو یہ ایک پوائنٹ ہے جس پہ صرف اس الفضیلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ریزرو رکھا ہے for only one man, and he said I wish that's me, I hope that's me, I think it may be me, so make dua for me that I reach الفضیلہ.
So that's why we make that dua for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So that's all for today, inshallah. May Allah accept it. तो अब आप लोगों को नेक्स्ट टाइम उनके और कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी, ठीक है, ऑफ हाउ ही लुक्ड, व्हाट ही डिड. पहले हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी तरह से पिक्चर कर लें कि वो कौन शख्स है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं. ऐसे ही मैं आपको शुरू कर दूं बताने कि वो यूं पैदा हुए थे, यूं हुआ था, यूं वाक़या होता, तो आपको बस ठीक है हुआ होगा, ठीक है. पहले देख लें हम किसकी बात कर रहे हैं. वो शख्स जिसकी ये खुसूसियात थी, वो शख्स जिसकी सब तारीफ करते हैं, वो शख्स जिसकी अल्लाह तारीफ करता है और फरिश्ते तारीफ करते हैं, वो शख्स जिसको लोग हर लम्हा दुरूद और सलाम भेजते हैं, वो शख्स जो रहमतुल लिल आलमीन था, वो शख्स जो हमारे लिए हमें जन्नत तक ले जाने का रास्ता बताएगा, वो शख्स जो हमें तौबा का रास्ता बताएगा, रहमा का रास्ता बताएगा, वो शख्स. पहले उस शख्स को समझ लें अच्छी तरह से, क्योंकि जब हमें किसी शख्स को अच्छी तरह से समझ लेते हैं उससे मोहब्बत बढ़ जाती है, फिर हम उसके बारे में सब कुछ जानने के लिए हमारा दिल खुल जाता है. तो मैं आप लोगों के दिलों को खोल रही हूँ. ये सिर्फ चाबियां हैं जो मैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे आपके दिलों को लगाऊंगी ताकि खुल जाए. और जब खुल जाएगा ना, और जब मैं उसके बाद आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस्से बताऊंगी ना, तो दे विल ऑल जस्ट गो इन एंड द लव ऑफ द प्रॉफिट विल ग्रो टू एन एक्सटेंट where you will never want to do anything other than what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said. मुझे नहीं लगता है मुझे कोई चीज़ फ़ायदा कर सकती है अगर मेरे पास इनफ मटेरियल है. जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि क्या फ़ायदा करेगा, मैं वो छोड़ के कैसे किसी और की बात मान लूं? कैसे हो सकता है? मेरे नबी ने बताया है, उसकी क्या शान है, उसका क्या मकाम है, मैं उसको छोड़ के किसी ऑर्डिनरी आदमी की बात मान लूं जिसने कुछ ट्रायल में कुछ उसको मिल गया और अल्लाह ने उसको उस रास्ते पे लगा दिया हुआ है. ठीक है. तो बिदअतों से दूर रहने के लिए, सुन्नत को अपनाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को समझना, सीखना, सुनना ज़रूरी है. तो इसीलिए अल्लाह ताला हम सब के दिलों में नूर भर दे, हमारे दिलों को खोल दे और हमारे दिलों में जज़्ब कर दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर नक्श, कि हम उसको फॉलो कर सकें और उनका हक़ निभा सकें. एक नबी का हक़ जो हम पर है वो है उसकी सही ताबेदारी, फर्मा बरदारी. अल्लाह हमें सही से सुन्नत को फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए. व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अल्लाह ताला हमारी महफिल को कबूल करे. आप सबका जुड़ना मेरे साथ और सब्र के साथ सुनना, और मेरा आपके लिए ये जो कुछ भी एफ़र्ट्स करी हैं मैंने बनाकर आपके सामने लाना, अल्लाह ताला इसे कबूल करके इसके बदले हमें दुनिया और आखिरत में मजबूत ईमान दे, खैर वाफियत दे, सेहत और तंदुरुस्ती दे और हर खैर से नवाजे और हर शर से बचा ले. और अल्लाह ताला अगर इसमें कोई भूल चूक थी तो या मेरी कमज़ोरी, अल्लाह मुझे बेहतर काम करने की तौफीक अता फरमाए, और या शैतान का हर बाह अल्लाह हमें उससे बचा के रखे. अल्लाह हम सब की दुआओं को अपनी फज़ल और रहमत के साथ कबूल करे, और अल्लाह ताला हम सब को अपनी खैर व आफ़ियत में, हिफ्ज़ व अमान में अल्लाह ताला सेहत व तंदुरुस्ती के साथ रखे, और तमाम आफ़ात बलैयात, चाहे वो कोविड हो या दुनिया की कोई भी बुराई हो, अल्लाह ताला हम सब को उससे बचा के रखे और हमारे दिलों को जोड़ के मिला के रखे, और हम इसी तरह हाथ जोड़ के जन्नत तक पहुँचे इंशाअल्लाह. आमीन. सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक.